تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو شب قدر یعنی آج لیلۃ القدر کی یہ رات بہت بہت مبارک ہو۔ اس رات کی خاص عبادت جو کوئی بھی 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے گا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا، اور اس کو یہ 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنے سے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ اس رات کی تمام برکتیں، اور کیونکہ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آئے ہوئے ہیں، فرشتے زمین پر آئے ہوئے ہیں، اور جبریل امین بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ جبریل میرے ساتھ مصافحہ کریں، اللہ کے نوری ملائکہ میرے لیے دعا کریں اور میری غیب سے مدد کریں، تو پھر یہ 12 رکعت نماز نفل اس رات میں ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی کتنی رکعتیں اور کس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اس کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ ہر سال لوگ شب قدر کی رات جو کہ آج رات ہے، اس رات میں یہ عبادت کر کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، پھر وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، یعنی وہ بندہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے زمین پر ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، یعنی اب مغرب کا ٹائم ہے تو مغرب سے لے کر صبح تک وہ رات ساری اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو دیکھتے رہیں گے کہ بندے کیا کیا اعمال کرتے ہیں اور بندے اللہ کی بارگاہ میں کیا فریاد کرتے ہیں۔ یوں ہی جو بندہ یہ 12 رکعت نماز نفل اس طرح کہ 4 کر کے یہ 12 رکعتیں ادا کرنی ہے، یعنی 3 سلام کے ساتھ، پہلے 4 کی نیت کرنی ہے، پھر 4 کی نیت کرنی ہے، پھر 4 کی، یہ 12 رکعت 3 سلام سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ تو اس کی ترتیب اور طریقہ کار ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ، ایک ایک چیز بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس رات کی عظمتوں اور فضیلتوں کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو جس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا ہو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس لیے اس میں بزرگ فرماتے ہیں جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ جو اخلاص کے ساتھ یہ نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ لے، اللہ اس کو اولاد عطا کر دیتا ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ اس رات میں دولت مانگ لے، اللہ کبھی کسی کا اس کو محتاج نہیں کرتا۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس رات میں جو بھی دنیا کی چیز طلب کر لے، جو بھی اس کی حاجت ہو، اللہ اس کو خالی نہیں لٹاتا، اس لیے کہ شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جس کی دعا بھی درست ہوگی، جس کی دعا بھی جائز ہوگی، اس کی ہر دعا یہ نوافل پڑھنے کے بعد اسی رات میں اس کو سب کچھ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرے گا۔ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا اس بندے کو اس رات میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی تقدیر بدل جائے، کیونکہ قدر اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کی تقدیر کو بدل دے، تو پھر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہوں گے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت سننی ہے۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا، بالکل باقی آسان سا طریقہ ہے، ہر کوئی بھائی بہن اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا وقت مغرب سے لے کر صبح تک ہے۔ اس رات میں جس حصے میں چاہیں آپ، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، تہجد کے ٹائم، جس وقت بھی یہ نوافل پڑھنا چاہیں، طریقہ اور ترتیب اس کی بالکل آسان سی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک خاص دعائیں بتائی جائیں گی جس کے پڑھنے کے بعد بندہ پورے سال کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس بندے کی اگر 300 حاجتیں بھی ہوں تو اسی ایک رات میں ہی 300 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کوئی بھی حاجت ہو سکتی، کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، بے اولاد بھی اس کو پڑھے، انجینئر، حکیم، طبیب، ہر کوئی اس عمل کو کرے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ آباد ہیں، جہاں بھی آپ بستے ہیں، جہاں آج شب قدر کی رات ہے، آج دیکھیں آج تاک رات ہے، تو اس تاک رات میں آپ یہ نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں تاک راتوں میں آج 25 کی، 27 کی، 29 کی، یہ 3-4 تاک راتیں بچی ہیں، اس میں آج شب قدر کی رات ہے، اور اس رات میں جب آپ یہ نوافل پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم تمہارے اوپر برسیں گی۔ اب میں شب قدر کی 1-2 علامتیں بھی بتاؤں گا کہ جو اس کی خاص علامتیں جس کی پہچان کر کے آپ نے فوری طور پر یہ نوافل پڑھے، کیونکہ اکثر لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ آج رات شب قدر کی رات ہے اور اس کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بارے میں مختلف چیزیں بیان فرماتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے شمعون غازی نامی ایک عابد کا ذکر کیا جس نے کافروں کے ساتھ 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو اللہ کی عبادت کرتا، دن میں روزے کے ساتھ وہ کافروں کے ساتھ جہاد کرتا۔ اسی طرح 1000 مہینے تک اس نے ایسا ہی معاملہ کیا، یعنی 83 سال 4 ماہ تک وہ ایسے مسلسل کرتا رہا، اور جب
جب اس کا شخص کا ذکر حضور کے سامنے کیا گیا نا، اور صحابہ کرام بھی یہ بات سن رہے تھے کہ اس کے پاس اسلحے کے طور پر اونٹ کا ایک جبڑا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس لڑائی کرنے کا کوئی ہتھیار نہیں تھا، جب بھی وہ اس جبڑے کے ساتھ کافروں پر حملہ کرتا تو بے شمار لوگ قتل ہو جاتے جن کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب لڑائی کے دوران اسے پیاس لگتی تو اسے اونٹ کی کوہان سے جگہ سے میٹھا پانی پینے کو ملتا، جسے وہ پی لیتا اس کی پیاس بجھ جاتی۔ جب اسے بھوک لگتی تو اونٹ کی اسی جگہ سے گوشت کا ٹکڑا پیدا ہو جاتا جس کو غازی شمعون کھا لیتا۔ اس کی پوری زندگی یہی معمول رہا اور اس نے اپنی زندگی میں 1000 مہینے اسی طرح گزارے، جو کہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس پوری لڑائی کے عرصے میں کفار اس کو شکست دینے سے عاجز آ گئے، ان سے مقابلہ کرنے کی سکت اس میں نہ رہی، اس لیے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو اس لیے جب صحابہ کرام نے یہ شان اور یہ عظمت سنی اس شخص کی، شمعون نامی کی، تو صحابہ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش ہمیں بھی اتنی زندگیاں ملتی، ہم بھی کافروں کے ساتھ جہاد کرتے۔ بس اسی وقت حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ تعجب کیا صحابہ کرام نے، تو آقا علیہ السلام تھوڑا سا غمگین اور پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ سورت کا نزول فرمایا اور فرمایا حبیب جو آپ کا امتی، آپ کا غلام اس رات میں صرف چند لمحوں کے لیے یہ عبادت کرے گا اور 4 رکعتیں اس طرح ادا کرے گا، میں اپنی بارگاہ سے اس بندے کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا کروں گا۔ تو اس لیے یہ وہ خاص نفل ہیں، یہ جو خاص نوافل بتانے لگا ہوں، انہی نوافل کے ذریعے ہی تمہیں اس رات کی تمام برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور صرف برکتیں نصیب ہو نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو انعامات ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں یوں ہی وہ بندہ یہ نوافل ادا کرے گا نا، جو طریقہ بتانے لگا ہوں اس ترتیب کے ساتھ، فرمایا اس کی اوپر جتنی سختیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور کہتے ہیں یوں ہی اس نے یہ نوافل پڑھے، اللہ پاک اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کو جنت میں 1000 سے زائد محل ملیں گے۔ اور جو جنت میں اپنے محل تیار کروانا چاہتا ہے، دنیا میں محلات چاہتا ہے، جس کے پاس اپنا گھر نہیں گھر مانگ لے، جس کے پاس اولاد نہیں اولاد مانگ لے، جس کے پاس گاڑی نہیں گاڑی مانگ لے، بس آج مانگنا تمہارا کام ہے۔ رب کائنات آج تمہیں اپنے دریائے رحمت سے، سمندر سے اس قدر تمہیں عطا کرے گا تو تمہارا گھر اللہ کی رحمتوں سے، رزق سے، فضل سے بھر جائے گا۔ اب 4 رکعتوں کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ 4 رکعت نماز نفل میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں، آپ نے یوں کہنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ نیت کا آغاز کرنا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آپ لڑکی ہیں تو کرتی ہوں، لڑکا ہیں تو کرتا ہوں، تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے۔ دیکھیں میں ایک ایک چیز بالکل صاف اور سادہ لفظوں میں بتاتا جاؤں گا، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو سمجھتے جانا اور کرتے جانا۔ اس سے آپ کو کتنے انعام ملیں گے، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے کہ پڑھنے سے دل کو سکون بھی آ جائے گا، رزق میں برکت بھی آ جائے گی، مشکلیں بھی فوراً اسی رات میں حل ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ نوافل آپ نے مکمل پڑھ لینے ہیں، اس کے بعد قرآن کریم کی ایک سورت پڑھنی ہے اور چند ایک دعائیں پڑھنی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نواز دے گا کہ دوبارہ تم زندگی بھر محتاجیوں سے بچ جاؤ گے۔ کہتے ہیں سال میں صرف ایک بار یہ نوافل پڑھ لیا کریں، شب قدر کی رات یہ 12 رکعتیں، اس کے بعد پورا سال آپ کو کسی بھی اور عبادت نوافل پڑھنے کی، کسی عبادت کرنے کی ضرورت اور حاجت پیش نہیں آتی، لیکن اپنے شوق کے طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مزید درجے بلند کرنے کے لیے، مزید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ پانے کے لیے تو آپ پڑھتے رہا کریں۔ لیکن یہ موقع جو آج آپ کو ملا ہے، یہ موقع دوبارہ آپ کو سال بعد ملے گا، اس لیے اس موقع کو جس نے ضائع کر دیا سوائے پچھتاوے کے اس کے ہاتھ میں پھر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے نیت کر لی، پھر آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، آگے آپ نے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کے بعد آگے آپ نے دوستو جو صورت آپ نے ملانی ہے نا، یہ صورت بھی ذرا سمجھ لیں۔ آپ نے سورۃ القدر کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ، یعنی انا انزلنا فی لیلۃ القدر، 4 رکعتوں کی میں ترتیب بتا رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں جو ترتیب بتاؤں گا، جو صورت بتاؤں گا، وہی آپ نے چاروں میں پڑھنی ہے۔ میں یہ نہیں ایک ایک کر کے نہیں بتاتا کہ آپ پہلی میں یہ پھر دوبارہ اسی کو دہرا دوں، نہیں، میں بالکل سادہ اور آسان لفظوں میں بتاؤں گا تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب بچے کو سمجھ آ جائے، اور پھر اس طرح وہ عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست بن جائے، اور اسی طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے، کیونکہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ جب اللہ کی پسندیدہ عبادت کو کوئی بندہ کرتا ہے تو گویا سمجھ لے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے پہلی رکعت کے اندر جو چیز میں نے آپ کو بتائی سورۃ قدر انا انزلنا، اس کو آپ نے صرف فقط 1 بار پڑھنا ہے۔ آگے آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے۔ یہ
پہلی 4 رکعتوں کی ترتیب ہے کہ ہر رکعت کے اندر آپ نے چاروں رکعتوں کے اندر سورۃ قدر کو 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص کو 27 بار پڑھتے جانا ہے. یعنی یہ آج 25 کی شب ہے، آگے 27 کی شب بھی آئے گی. یہ 25 بھی کر سکتے ہیں، 27 بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ شب قدر کی یہ خاص راتیں ہوتی ہیں، یہ اہم ہوتی ہیں. اگر یہ علامتیں آج کی رات میں ظاہر ہو رہی ہیں اور نظر آ رہی ہیں تو اس میں بھی پڑھ لیں. اگر آپ کو اس میں ظاہر نہیں آتی تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو 27 دونوں راتوں میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ زیادہ جو ہوتا ہے نا شب قدر یہ خفیہ طور پہ رکھی گئی ہے، اور یہ 25 کی شب میں ہوتی ہے یا 27 کی شب میں ہوتی ہے. تو اکثر لوگ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو دونوں راتوں میں یہ عبادت کرتے ہیں. یہ 12 رکعت نوافل پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر اور آسان سی عبادت ہے. جیسے آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ویسے ہی رحمت آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی، اور آپ خود محسوس کریں گے اپنی زندگی کے اندر اور اپنے اسی رات کے اندر جب یہ نوافل پڑھیں گے آپ دلی طور پہ اطمینان اور سکون واضح طور پہ محسوس کریں گے. جب آپ کو وہ سکون اور اطمینان محسوس ہونے لگ جائے تو پھر سمجھ لینا کہ آپ کو آج شب قدر کی رات محسوس مل گئی ہے. اور جس کے ساتھ جبریل امین مصافحہ کریں گے اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جس کے ساتھ جبریل مصافحہ کریں گے بندہ کیسے پہچانے گا کہ میرے ساتھ جبریل نے مصافحہ کیا ہے؟ یہ وہ خاص باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اکثر لوگ یہ باتیں نہیں بتاتے، اس لیے میں وقت کے ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ہر بھائی بہن اس عمل سے اور اس طرح کی جبریل امین سے مصافحہ ہو سکے. اس کی علامت کیا ہوگی جس سے جبریل مصافحہ کریں گے؟ سمجھ لیں جس کی یہ نوافل قبول ہوگا اس سے جبریل نے مصافحہ کر لیا. اور اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ جبریل نے مصافحہ کیا؟ جیسے کہ روایات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا تھا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان موجود ہیں. اور لیکن یہ شمعون نامی کا ایک بہت لمبا واقعہ، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اختصار کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں. کیونکہ شب قدر یہ شب قدر کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عمر، رزق کا کام اور تمام امور کا اندازہ بیان کیا جاتا ہے. یعنی کہ اندازہ کیا ہے، کتنا جو کچھ موجودہ سال سے آئندہ سال تک ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہروں اور بندوں میں مقرر فرما دیتا ہے. اس کی آسان سی سادہ سی مثال سے اگر سمجھاؤں تو حضرت حسین بن فضل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے ان تمام چیزوں کو مقرر فرمایا ہے. تو علماء فرماتے ہیں لیلۃ القدر کا نام لیلۃ القدر رکھنے کی وجہ یہ کہ اس رات میں موجودہ سال سے آنے والے سال تک تمام احکام اور معاملات کو مقرر فرمایا جاتا ہے. چنانچہ کچھ اس طرح ہے کہ رحمت اور عذاب کے دفتر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ رحمت کس کو دینی ہے، عذاب کس کو دینا ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں کس کے سپرد کی جاتی ہیں؟ حضرت جبریل امین کے. اور اسی طرح نباتات اور رزق کے تمام دفاتر حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ رزق کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کیا کچھ دینا ہے، وہ سب کو حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا جاتا ہے. تو دوستو اسی طرح یہ 4 چیزیں ہیں، میں آپ کو جو آگے بتانے لگا ہوں. اب آپ نے جب یہ 4 رکعتیں اس طرح یہ نوافل پڑھ لیے، یہ نوافل 4 پڑھنے کے بعد ہر رکعت کے اندر میں ترتیب بتائی، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جیسے ہم سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں نا، یہ نوافل بھی ہم نے اسی طرح پڑھنے ہوتے ہیں. یعنی پہلی رکعت کے اندر آپ نے ثنا اور سبحانک اللہ پڑھی، اس کے بعد تعوذ و تسمیہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، آگے آپ نے یہ دونوں صورتیں ملانی ہیں. اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا ہے اور آگے یہ دونوں صورتیں ملانی ہے. پھر آپ نے جب تشہد بیٹھنا ہے تو مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، سلام نہیں پھیرنا، سیدھے کھڑے ہو جانا ہے. پھر آپ نے اسی طرح ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہ، آگے آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر آگے آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی، آگے دونوں صورتیں پڑھنی ہے. اسی طرح پھر جب آپ چوتھی رکعت پڑھیں گے تو چوتھی رکعت میں بھی اس طرح کرنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنی، اس کے بعد آپ نے آگے سورۃ قدر پڑھنی اور آگے سورۃ ملانی ہے. اس ترتیب کے ساتھ آپ نے 4 رکعتوں کے اندر یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں. تو یہ 4 رکعتوں کی تو بالکل سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھ آ گئی. اب آگے جو 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، وہ 4 رکعتیں پڑھنے سے پہلے آپ نے فقط 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ، یہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھنا ہے. تو یہاں تک آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی. اس کے بعد آگے جو آپ نے 4 رکعتیں نماز نفل ادا کرنی ہے نا، تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے 4 پڑھی ہیں، کچھ دیر کے لیے آپ وقفہ بھی کر سکتے ہیں، پھر 4 پڑھی ہیں، پھر کچھ دیر کے لیے وقفہ کر سکتے ہیں، پھر 4 پڑھی ہیں، پھر کچھ دیر کے لیے آپ وقفہ کر سکتے ہیں. اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے. تو آپ نے 4 رکعتیں کر کے پڑھی. اس کے بعد آخر میں جو رکعتیں پڑھنی ان کی ترتیب اور طریقہ کار بھی میں سمجھاتا ہوں. اب آپ نے جب یہ 12 رکعتیں اس طرح پڑھ لی تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں. بار بار وہ چیز نہیں بتانا چاہتا، آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ بارش اور ہوائیں یہ تمام دفاتر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں. فرمایا کہ ارواح کو قبض کرنے اور عمروں کو پورا ہونے کا دفتر حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ
کے اس فرمان کی وجہ ہے وفیہا یفرق کل امر حکیم کہ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، یعنی کہ اس میں حکمتوں والے کاموں کی تقسیم کی جاتی ہے، حکمتوں والے کاموں کو بانٹا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے لیلۃ القدر کو قدر کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتوں کے زمین پر اترنے کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ فرشتے کیوں اترتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ تو اس لیے اترتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرشتوں کو زمین پر اتار کر ان پر اس معاملے کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس تھا کہ فرشتوں نے کہا تھا مولا جو بندے تو پیدا کر رہا ہے، جن کو تو اپنا نائب بنا رہا ہے، یہ زمین پر جا کر فساد پھیلائیں گے، فنون ریزی کریں گے اور تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح کریں گے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ ان کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جن کے بارے میں تم یہ کہتے تھے فساد کریں گے، آج دیکھو وہ مساجد میں کس قدر میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جب فرشتے اترتے ہیں مومنین پر سلام کرتے ہیں اور کہی ہوئی بات پر معذرت کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو آج بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے آج فرشتے دعا کر رہے ہوں گے۔ تو خوش نصیب تو وہی ہوں گے نا جو عبادت کر رہے ہوں گے، جو یہ نوافل پڑھ رہے ہوں گے۔ اب اگلی 4 رکعتوں کی آپ نے کچھ اس طرح نیت کرنی ہے کہ 4 رکعت نماز نفل شب قدر کے بدلے اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ ابتدائی الفاظ وہی ہیں، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل شب قدر بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں میں سمجھاتا اس لیے ہوں دوسری بار کہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں، ان کو جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی، کچھ پرانے ہوتے ہیں وہ ریگولر پڑھتے ہوتے ہیں نمازیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، پھر ان کے لیے جو ہے وہ یہ پریشانی کا سبب بنتا ہے کہ ایک بات کو 2 بار کیوں بتا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں ان لوگوں کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی جنہوں نے ماہ رمضان میں آنا ہوتا ہے مساجد میں اور آ کر یہ عبادت کرنی ہوتی ہے اور اس رات کی برکتیں حاصل کر لینی ہوتی ہیں، تو اس لیے دوستو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، پریشان نہ ہوا کریں اور کوشش کیا کریں کہ صبر اور تحمل کے ساتھ مکمل بات کو سن کر دیکھیں 2-4 منٹ اگر زیادہ لگ جائیں تو اس میں حرج نہیں ہوتا، لیکن عبادت کرنے کا صحیح طریقہ سمجھ آ جائے اسی طرح کر کے، کیونکہ اگر آپ کو ویسے جلدی سے بتا دوں کچھ چیزوں کی سمجھ آئے گی کچھ کی نہیں آئے گی، پھر آپ اس عبادت کر لیں گے لیکن آپ کو وہ تاثیر وہ برکت وہ خاص جو رحمت ہے وہ نہیں ملے گی، تو پھر آپ کل کو پچھتائے ہوئے کے بعد آپ کہیں گے میں نے عبادت بھی کی تھی تب بھی میرے بات نہیں بنی۔ اس لیے میں ہر ایک چیز آپ کے اوپر واضح اور عیاں کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھی دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عبادت کو کیا تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ 27ویں کی جو آج شب قدر کی رات ہے نا، آج تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے زمین پر موجود ہیں، بس دعائیں تم نے مانگنی ہے لے کر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش بھی کریں گے کہ مالک تیرا فلاں بندہ تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے۔ اب دوسرے جو 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے، 4 رکعتیں جو آپ نے پڑھنی ہے اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہوگا، اس لیے میں نے کہا آپ کچھ وقفے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ساتھ ہی ساری پڑھنی ہے، آپ کچھ وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 4 کی نیت اسی طرح آپ نے کرنی ہے۔ اب آپ نے الحمد شریف کو پڑھ یعنی ثنا سبحانک اللہ، باقی سیم ہی سارا کچھ پڑھنا ہے، صرف صورتوں کو اینڈ میں مختلف پڑھنی ہے، باقی ساری رکعتیں اسی طرح جیسے میں نے آپ کو 4 سمجھائی ہیں سیم اسی طرح ہی پڑھنی ہے، ثنا بھی وہی اور سورۃ الفاتحہ بھی اسی طرح ہی چاروں رکعتوں کے اندر۔ آخر میں جو صورتیں ہیں نا، جہاں آپ نے سورۃ القدر کو ایک بار پڑھا تھا اور آگے سورۃ اخلاص کو پڑھا تھا، اسی طرح اس سورت کے اندر ان 4 رکعتوں کے اندر بھی آپ نے پہلے سورۃ القدر کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ، یہ 4 رکعتوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان 4 رکعتوں اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، یہ بہت سارے دوست بھی بعد میں کمنٹ میں پوچھیں گے کہ بھئی ہم ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ تعداد گنتی کر سکتے ہیں؟ آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ اس تعداد کو گنتی کر سکتے ہیں، گنتی کرتے ہوئے کوئی حرج نہیں کسی قسم کا، نہ ہی آپ کے ثواب میں کمی آتی ہے، نہ ہی کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، بلکہ فائدہ ہے کہ آپ کی گنتی میں کمی پیشی نہیں ہوتی، اس لیے توجہ کے ساتھ آپ نے بات کو سننا ہے۔ اور آخر میں جو 4 نفل ہیں وہ بالکل آسان سے ہیں، اس میں کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، بالکل مختصر سی صورت ہوگی جس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ صرف یہ جو پہلی 8 رکعتیں ہیں اس میں کچھ صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اب جیسے کہ اب آپ یہ رکعتیں پڑھ رہے اس میں آپ نے سورۃ القدر کو جو تعداد بتائی اس کے برابر آگے سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے، اور سورۃ اخلاص کو آپ نے ہر رکعت کے اندر 50 بار پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ کی 4 رکعتوں میں 200 بار سورۃ اخلاص ہوگی۔ ویسے 200 بار پڑھنے پر آپ کو شاید یقین نہیں ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس بندے کو مل رہی ہوتی ہیں، اس لیے سورۃ اخلاص کو عام نہ سمجھیے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس چیز کی اس کے بارے میں گواہی دی گئی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب اس طرح شان کو بیان کیا، اس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں
آپ کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہو، تم اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہو، اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جب پڑھا، یعنی کہ آپ کی 4 رکعتوں کے اندر یہ کتنی بار ہوئی، تو اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا اس بندے کے جس نے اس کو پڑھا ہے، اور فرمایا پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بھی بند کر دے گا اور 300 اس کے لیے دروازے رحمت کے کھول بھی دے گا۔ اور فرمایا اسی طرح جو بندہ پڑھتا ہے اس طرح باوضو، یہ کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو نماز تو باوضو ہی پڑھیں گے، بے وضو تو نہیں پڑھیں گے، تو پھر یہ مقام اور یہ احمد اور یہ فضیلت ان نوافل کے ذریعے تمہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ غضب اور ناراضگی کے دروازے بند فرما کر تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، اور اس کے علاوہ اور ہزاروں فائدے ہیں، لیکن میں ان کی طرف بڑھوں تو وقت بہت لگے گا۔ صرف اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، بس آپ اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھ لیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ واقعہ ہی اس کے پڑھنے سے کتنا مجھے فائدہ ہوا ہے اور کتنے انعام ملے ہیں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے اس کے پڑھنے کے مختلف طریقے بھی بتائے ہیں، اس کو فلاں پہلو پہ پڑھیں، فلاں پہلو پہ پڑھیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آج کیونکہ آپ ایک نوافل کی عبادت کر رہے ہیں، اس رات کی خاص عبادت کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اب آپ کی 8 رکعتیں ہوگی، تو 8 رکعتیں نماز نفل اس طرح آپ نے ادا کی۔ تو یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے یہ چند ایک کلمات پڑھنے ہیں، یہ کلمات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ کلمات کیا ہیں؟ یوں ہی آپ نے یہ 4 رکعتیں ختم کی ہیں نا، اب آپ کی 8 رکعتیں مکمل ہوئی ہیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف اتنے سے الفاظ اب آپ نے یہ 4 پڑھنے کے بعد ان کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بات بھی بتاتا ہوں۔ جو بھی پڑھے گا، جو بھی مانگے گا یہ پڑھنے کے بعد، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر بھی اللہ کی حمد ہے کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، والحمدللہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کی گئی ہے۔ آگے کہا گیا ہے اور افضل ذکر کو اس کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور اس کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کی میں نے کئی مرتبہ فضیلت بیان کی ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے، اب میں آگے والی 4 رکعتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ان کلمات کو آپ نے دوستو فقط 33 بار پڑھنا ہے۔ تو دوستو 33 بار پڑھنے کے بعد جب یہ 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے فقط 4 رکعتوں کی آگے نیت کرنی ہے، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں اور 4 رکعتوں کی نیت کریں، اس میں بھی 4 رکعتیں، اسی طرح 4 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالی، یعنی 4 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ اب یہ آپ کی آخری 4 رکعتیں ہیں، اور یہ 4 رکعتوں کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ صرف ایک ہی صورت پڑھنی ہے چاروں رکعتوں کے اندر، اور وہ بھی بالکل مختصر سی تعداد میں ہے۔ اتنی بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے آپ کو نوازتا ہے، اور پھر دنیا میں کیسے آپ کو عروج عطا ہوتا ہے، اور کیسے پھر دنیا میں ہر طرف تمہارے لیے خوشحالی کا دور دورہ شروع ہوتا ہے، اور کہاں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی غیبی مدد فرماتا ہے جس نے بھی یہ نوافل پڑھے اور جس نے بھی اس طرح یہ عمل کر لیا، یہ عبادت کر لی، اور جو اللہ کی پسندیدہ ہے انشاءاللہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا جو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس رات میں 4 قسم کے لوگ محروم رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے مطابق فرمایا کہ اس میں شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کو نوافل سے فائدہ نہیں ہوتا، والدین کا نافرمان، اگر آپ شراب پیتے تو توبہ کر لیں، اگر والدین کے نافرمان ہے تو معافی مانگ لیں، اگر آپ کی کسی کے ساتھ رشتہ توڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ فوری طور پر رشتہ جوڑ لیں، اس کے ساتھ صلح کر لیں، تو بہت سخت دشمنی کسی کے ساتھ ہے تو فوری طور پر بھائی اپنے اس بھائی سے دوستی کر لیں، اسے جو دشمن بنایا ہوا ہے جان بوجھ کر اس سے معافی مانگ لیں، تو پھر آپ کو ان نوافل کے پڑھنے سے یہ مقام، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ ایک قول سے مراد ہے، روح سے مراد فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ہے، اور روح الامین سے مراد جبریل امین ہے جو صرف لیلۃ القدر میں ہی زمین پر آتے ہیں، اور اس لیے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو کھاتی ہے، لباس پہنتی ہے، اور نہ ہی وہ فرشتوں سے ہے اور نہ ہی انسانوں سے، شاید کہ وہ اہل جنت کے خدام ہوں۔ اس پر مختلف ڈیبیٹ ہے، مختلف لوگوں کے مختلف بیانات ہیں، تو لیکن اب آپ نے جو 4 رکعتوں کی نیت کی ہے، باقی ترتیب وہی ہے۔ اب ہر رکعت کے اندر جو صورتیں پڑھنی ہے، اور یہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف
دو قسم کی دعائیں پڑھنی ہیں اور ایک سورت پڑھنی ہے، یعنی دو دعائیں پڑھنی ہیں اور ایک سورت پڑھنی ہے۔ وہ سورت القدر آپ نے پڑھنی ہے بعد کے اندر صرف اور صرف دوستو 41 مرتبہ، اور آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو آپ نے سورت القدر کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ، اور آگے جو دعا ہے اس کو پڑھنا ہے آپ نے 21 مرتبہ، اس کے بعد جو آخری تسبیح ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ بس آپ کی اس رات کی عبادت سمجھ لیں کہ مکمل ہو جائے گی۔ اب ان چاروں رکعتوں کے اندر آپ نے دوستو سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ہر رکعت کے اندر آپ صرف اس ایک سورت کو ہی پڑھیں گے۔ پہلی تو آپ نے ہر رکعت کے اندر دو سورتیں پڑھی ہیں نا اب، لیکن ان 4 رکعتوں میں اس سورت کو صرف اور صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ تو آپ نے 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی ہے، یعنی یہ سورت پڑھنی ہے۔ وہ سورت کون سی؟ سورت القدر۔ اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار، باقی اسی طرح آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ 21 مرتبہ جب پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے، اور اس دعا کو بھی پڑھنا ہے آپ نے فقط 21 مرتبہ۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جو آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری زوجہ محترمہ جو بیٹی ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نے ان کو بیان فرمائی، انہوں نے آگے امت تک پہنچائی۔ وہ دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اتنے سے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے 70 مرتبہ، وہ الفاظ ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی۔ شب قدر کی رات ہماری خصوصی دعا ہے، اس دعا میں شامل ہر ایک نے ہونا ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کمنٹ میں نام لکھ